اور کہاں خیال بھٹک رہے ہوتے ہیں، کہاں سوچ آوارگی میں مبتلا ہوتی ہے اور کھڑا مسئلے پہ ہوتا ہے۔ آپ جو ہے وہ ملک کی مقتدر شخصیات کو ملنے جائیں تو حاضر باش ہوتے ہیں، اپنی ساری توجہات ان کی طرف ہوتے ہیں اور پورے آداب کی رعایت رکھتے ہیں، اور اللہ کے حضور ہوں تو خیال ادھر بھٹک رہے، خیال ادھر بھٹک رہے۔ وہ کتنا کریم ہے کہ پھر بھی کرم نوازیوں کی بارش برسا رہا ہوتا ہے۔ کبھی اس نے دروازے رزق کے بند نہیں کیے کہ یہ ناشکرہ ہے میں اس کے رزق کے دروازے بند کر دوں۔ کبھی سورج کو منع نہیں کیا کہ اس کے گھر میں، اس کے آنگن میں روشنی ڈالنا یہ ناشکروں کا گھر ہے۔ وہ برابر دے رہا ہے، لیکن اس کی قدر اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ اس کو قنوت کہا گیا اور کہا کہ اگر تم غور کرو تو تم خود جانو گے کہ تم ناشکرے ہو۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ خود اس بات پر گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، خیر کی محبت میں بہت سخت ہے۔ یہاں خیر سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس اور باقی سارے لوگ کہتے ہیں دولت ہے، یعنی دولت کی محبت میں یہ بہت آگے ہے۔ اس کو 2 دونی 4 کا جو پہاڑا ہے یہ اچھی طرح سے آتا ہے، یہ پیسے گننا اچھی طرح جانتا ہے، اور اس کی محبت میں یہ بہت آگے نکل جاتا ہے۔ اس کو دین سیکھنے میں دقت ہے، اس کو دیگر امور کے اندر مشکلات ہے، لیکن یہ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کہانی بیان فرمائی، اور پھر اس کے بعد تنبیہ کا انداز دیکھیے۔ قرآن مجید کی اس صورت کا عمود ہیں یہ لفظ، نقطہ کمال ہیں، جو صورت کا نقطہ عروج ہیں، اس کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا، اور میری گفتگو بس اختتام کی طرف پہنچ رہی ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے انسان کے جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا۔ بعثرہ کے اندر جو صوتی آہنگ ہے وہی روح کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے اور انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ لفظوں کی تاثیر اور لفظوں کا رنگ اور آہنگ بتا رہا ہے کہ اللہ کا قہر و غضب و جلال برس رہا ہے، اور تنبیہ کی جا رہی۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور۔ انسان وہ وقت بھول گیا، تو جانتا نہیں جب قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ سب کچھ تشت ازبام ہو جائے گا۔ آج تو ایک دوسرے سے ہم پوشیدہ ہیں، زبان پہ کچھ ہے، دل میں سینے میں کچھ چل رہا ہے، لیکن اس دن ہر شے تشت ازبام ہو جائیں گی۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر۔ سورہ الطارق کے اندر ارشاد فرمایا وہ دن آنے والا ہے جب راز فاش ہو جائیں گے۔ تبلی السرائر، جب سر اور راز فاش ہو جائیں گے، اور کوئی کسی کے پاس طاقت نہیں ہوگی کہ ان رازوں کو فاش ہونے سے روک سکے، اور تشت ازبام ہونے سے کوئی رشوت نہیں چل سکے گی، کوئی رسوخ، کوئی سفارش، کچھ نہیں چل سکے گا۔ ایک ایسی عدالت لگنے والی ہے جہاں ہر چیز تشت ازبام ہونے والی ہے اور ہر چیز نکھر کے سامنے آنے والی ہے۔ تو فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ بتاؤ پھر کیا بچے گا جب سینوں کی چھپی باتیں بھی سامنے ہوں گی؟ جو عمل کیے، جو رویے تھے، کسی سے ظلم کیا، کسی کی زمین دبا لی، کسی کے پیسے مار لیے، کسی سے زیادتی کی، کسی کو حقیر جانا، کسی کو نقصان پہنچانے کے درپے رہا، کسی کو ذلیل کیا، کسی کو اذیت پہنچائی، کسی کا نقصان کیا، یہ چیزوں تو سامنے آئیں گی، لیکن کیا باقی بچے گا؟ جو روح بعمل چیزیں نہیں ہوئی تھی، جو شرور سینے میں پل رہی تھی، جو کسی کے لیے نفرت اور کسی کو نقصان پہنچانے کے ارادے جو ابھی تکمیل پذیر نہیں ہوئے، جو شر اور گناہ کی آرزویں سینوں کے اندر تھی وہ روح پذیر نہیں ہوئی، جب وہ بھی کھل کے سامنے آ جائیں گی تو باقی بچے گا کیا؟ تو وہ کتنا سخت دن ہوگا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اچھل کے سب کچھ باہر آ جائے گا، جو کچھ سینوں میں ہے وہ تشت ازبام ہو جائے گا۔ اے داور حشر میرا نامہ اعمال نہ پوچھ، اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ تو وہ کتنا سخت دن ہوگا، وہ کتنا کڑا وقت اور سخت گھڑیاں ہوں گی جب سینوں کے چھپے ہوئے راز اور سینوں کے اوپر لکھی ہوئی تحریریں جو ہیں، جو کسی سے وہ شیئر نہیں کرتا،
اپنے علاوہ کسی کو بتاتا نہیں ہے، اور اس کے اندر جو شر اور شرور چل رہی ہیں جب قیامت کے دن وہ بھی سامنے آ جائیں گی تو مفسرین فرماتے ہیں جب یہ بھی سامنے آ جائے گا تو پھر باقی بچے گا کیا، پھر فرار کا کیا راستہ ہوگا۔ تو یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو بھی پاک کریں، اپنے ارادوں کی طہارت کا سامان کریں، اور اپنی سوچوں کو ہر طرح کی آوارگی سے محفوظ کریں۔ عمل کی عفت اور عمل کی خوبصورتی تو اس صورت کا مضمون ہے ہی ہے، اور اپنے ارادوں کی تطہیر تو اس جو ہے وہ اس صورت کا مضمون یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ ارادوں کی بھی تطہیر کریں گے اور اپنی سوچوں کو بھی آوارہ ہونے سے بچائیں گے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ اس دن تمہارا رب ہر شے سے باخبر ہوگا۔ اللہ آج بھی باخبر ہے، لیکن آج وہ باخبر ہونے کے باوجود جو ہے وہ تمہیں بتاتا نہیں ہے اور تمہیں لوگوں کے سامنے کھولتا نہیں ہے۔ اس لیے ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یہ اس لیے کہا گیا کہ اس دن پھر وہ بتائے گا کہ تمہارے اندر کیا تھا، اور تمہاری ان چیزوں کو متشکل صورت میں لا کر کے اس کا وزن بھی کیا جا رہا ہوگا۔ اور اس دن پھر بندہ جب وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پہ فرمایا، اور وہ حیرت زدہ ہو جائے گا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ہائے اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، اس نے تو کوئی چھوٹی اور بڑی بات نہیں چھوڑی، سب کچھ لکھ ڈالا۔ لیکن قرآن نے تو پہلے کہا تھا کہ کرامن کاتبین تمہارے کندھوں پہ بٹھا رکھیں، تمہارے اعمال ان کی نگاہوں میں، اور وہ جو تم کر رہے ہو وہ لکھ رہے، اچھائی بھی اور برائی بھی، اور تمہیں موقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ لیکن اگر تم اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے اور تم آخرت کو فراموش کر چکے ہو، تمہاری زندگی کا مقصود یہ دنیا ہی ہو گیا ہے، تو پھر تم جو چاہو کرو۔ اللہ نے تمہیں ایک لمبی مہلت عطا کی ہے، لیکن ایک دن بہر صورت آنے والا ہے جس دن سارے اعمال تشت از بام بھی ہوں گے، ان کا وزن بھی کیا جائے گا، بلکہ ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں بندے سے سوال کیا جائے گا۔ آج جتنی آسودہ زندگی ہم گزار رہے ہیں، جتنی سہولت سے بھری ہوئی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، تو کیا اس زندگی کا ہم سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ ایک ایک عمل کا، ایک ایک رویے کا، ایک ایک حرکت کا، ایک ایک سکنت کا، طرز عمل کا، انداز معاشرت کا، دی گئی نعمتوں کا، آسودگیوں کا، جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہے اللہ نے اس کا حساب دینا ہے۔ تو میرے رب نے ہمیں اس دنیا کی زندگی میں، چونکہ ہم نے قرآن کھول کر کے دیکھنے کی زحمت نہیں کی، ہم صرف فضائل سننے کے عادی ہو گئے، اور ہمارا مزاج اور طرز زندگی یہ ہو گیا کہ ہم چند چیزوں کو ہی اپنے ساتھ جوڑ کر کے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ تو ہماری ترجیحات ہی نہیں رہی۔ لیکن سورہ عادیات ہمیں بتاتی ہے کہ تمہاری زندگی ایک اخروی زندگی کے سامنے کھل کر کے پیش ہونے والی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ الفجر کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس دن جب نامہ اعمال کھلے گا تو پھر بندہ بے ساختہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اپنی اس زندگی کو، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے لیے آگے بھیج دیا ہوتا، اس زندگی کی ایک ایک سانس اس زندگی کے لیے گزاری ہوتی۔ لیکن اس دن کے پچھتاوے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہو سکتا ہے، لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرت، دکھ، اذیت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کسی نے کہا تھا وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ پھر پچھتاوا کس معنی میں، جب سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ قرآن مجید کی اس صورت کا مطلوب یہ نہیں ہے کہ ہم کاروبار زندگی چھوڑ کے ہم آخرت کمانے میں لگ جائیں اور دنیا کو ترک کر بیٹھیں۔